صحرائے کربلا میں صدائے کربلا حسین اشکوں سے اپنے کر کے وضو جناب جان سی صورت نکھار لیتے ہوئے بچھا کے فرش عزا ہم امام باڑوں میں بچھا کے فرش عزا ہم امام باڑوں میں پیمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہوئے غم حسین نعرہ صلوات لگے ہتھیار جب اکبر لگانے لگے ہتھیار جب اکبر لگا کو کلیجہ گئیں چپکے سے عابد کے سرہانے لگی بیمار کا شانہ ہلانے کہا بیٹا اٹھو گھر لٹ رہا ہے کہا بیٹا اٹھو گھر لٹ رہا ہے علی اکبر میرا مرنے چلا لگے ہتھیار پکاری شاہ
پکاری شاہ کی خواہر میرے عباس آ جاؤ، ہے تنہا آل پیغمبر، ہے تنہا آل پیغمبر میرے عباس آ جاؤ۔ چلی ہیں آندھیاں کالی، فلک سے خون برستا ہے، چلی ہیں آندھیاں کالی، فلک سے خون برستا ہے، سرے سرور ہے نیزے پر، سرے سرور ہے نیزے پر میرے عباس آ جاؤ۔ لعینوں نے خیام شاہ اب سارے جلا ڈالے، لعینوں نے خیام شاہ اب سارے جلا ڈالے، گرا کوہ ستم ہم پر، گرا کوہ ستم ہم پر میرے عباس آ جاؤ۔ تماچوں پر تماچے کھا رہی ہے لاڈلی تیری، تماچوں پر تماچے کھا رہی ہے لاڈلی تیری، ترس کھاؤ سکینہ پر، ترس کھاؤ سکینہ پر میرے عباس آ جاؤ۔ لہو کانوں سے ہے جاری، لگی ہے آگ کرتے میں، لہو کانوں سے ہے جاری، لگی ہے آگ کرتے میں، بلکتی ہے وہ رہ رہ کر، بلکتی ہے وہ رہ رہ کر میرے عباس آ جاؤ۔ اور یہ دیکھو وار سے تطہیر مقتل میں برہنہ سر، یہ دیکھو وار سے تطہیر مقتل میں برہنہ سر، ستمگر لے گئے چادر میرے عباس آ جاؤ۔ پڑی ہیں دشت میں لاشیں، ہے چاروں سمت سناٹا، پڑی ہیں دشت میں لاشیں، ہے چاروں سمت سناٹا، نہ کوئی مون سویاور، نہ کوئی مون سویاور میرے عباس آ جاؤ۔ اور صدا زینب کی مقتل میں جس وقت گونجی تھی، صدا زینب کی
مقتل میں جس وقت گونجی تھی، بپا تھا سن کے یہ محشر میرے عباس آ جاؤ، پکاری شاہ کی خواہر میرے عباس آ جاؤ۔ صدائے کربلا زینب ہے اور شام غریباں کا سامنا، بے پردگی گروہ مسلمان کا سامنا، انسانیت کو دشمن یزداں کا سامنا، بچوں کا ساتھ گردش داراں کا سامنا، کڑیل جوان پسر بھی زبان کھولتا نہیں، زینب بلا رہی ہے کوئی بولتا نہیں، جلتے ہوئے خیام سے اٹھتا ہوا دھواں آواز دے رہا ہے کہ اے رحمت جہاں، بے سر پڑے ہیں آپ کی امت کے مہمان، ترتبتی زمین پر بیٹھی ہیں زہرا کی بیٹیاں، تپتی زمین پر بیٹھی ہیں زہرا کی بیٹیاں، مسند کے ساتھ خیمے کا پردہ بھی جل گیا، ایک بے زباں کا ننھا سا جھولا بھی جل گیا، ایک بے زباں کا ننھا سا جھولا بھی جل گیا، بچے تڑپ تڑپ کے جو روتے ہیں بار بار، عابد کا قلب اور بھی ہوتا ہے بے قرار، اٹھتے ہیں جب سنبھال کے وہ طوق خاردار، ارے ماں بہن سر کھلے نظر آتی ہیں سوگوار، کہتے ہیں اے پھوپھی شب غم کی سحر تو ہے، ارے اکبر نہیں ہے عابد خستہ جگر تو ہے، اکبر نہیں ہے عابد خستہ جگر تو ہے، زینب ہے غر وصیت شبیر کا خیال، جا جا کے پوچھتی ہے بھتیجے سے اس کا حال، اور بکھرے ہوئے جو دیکھتی ہیں بیویوں کے بال، کرتی ہے
جوش ضبط میں عباس سے سوال، سمجھائے یا حفاظت آلے ابا کرے، اب کیا تمہارا فرض بھی زینب ادا کرے، اب کیا تمہارا فرض بھی زینب ادا کرے۔ لائے تھے تم بہن کو بڑے اہتمام سے، اور کرتے تھے بات بھی تو بڑے احترام سے، تلوار کھینچ لیتے تھے غیرت کے نام سے، اب کیا ہوا پکار رہی ہوں میں شام سے، اب کیا ہوا پکار رہی ہوں میں شام سے، ایذا رسی پہ سارا جہاں ہے تلا ہوا، کیسے پڑھوں نماز کہ سر ہے کھلا ہوا، کیسے پڑھوں نماز کہ سر ہے کھلا ہوا، پیاسوں سے آج آنکھ ملاتے نہیں ہو کیوں، ارے گھر لٹ رہا ہے تیغ اٹھاتے نہیں ہو کیوں، عباس عابد ہے بیڑیاں ہیں بچاتے نہیں ہو کیوں، عباس اب فرات سے آتے نہیں ہو کیوں، گرنے لگیں گے خون کے آنسو تو آؤ گے، ارے باندھیں گے اشکیاں میرے بازو تو آؤ گے، باندھیں گے اشکیاں میرے بازو تو آؤ گے، یہ تیرگی یہ دشت یہ سیدانیوں کے بین، اور مائیں تڑپ کے ڈھونڈ رہی ہے دلوں کا چین، طاقت نہیں سنوں جو یہ بچوں کا شور و شین، اور ہونٹوں پر العطش کی جگہ اب ہے یا حسین، بچے ڈرے ہوئے ہیں خود اپنے کلام سے، رہ رہ کے کانپ جاتے ہیں پانی کے نام سے، کس سے دل غریب کا اب مدعا کہوں، اور کس سے فسانے ستم اشقیاء کہوں، اور کس سے فسانے غم آلے با کہوں، عباس دو جواب سکینہ سے کیا کہوں، عباس دو جواب سکینہ سے کیا کہوں، جب سے تمہارا ساتھ چھٹا ہے اداس ہے، ارے معصوم سو گئی ہے مگر مشک پاس ہے، زینب ہے غار شام پھر خیمہ حیات سے تازہ دھواں اٹھا، پھر کاروان فکر سے شور فغاں اٹھا، پھر ہر نفس کے ساتھ غم بے کراں اٹھا، دل کی زمین سے درد کا ایک آسماں اٹھا،
ہیں گرم آنسوؤں میں سمندر ملال کے، اب پانی پر جل رہے ہیں سفینے خیال کے۔ غالب ہے روح پر وہ قیامت کے الحذر، جیسے ابھی لٹا ہو کسی بے وطن کا گھر۔ ایک سمت جشن فتح کے باجے شباب پر، ایک سمت سر کھلے ہوئے ناموس نوحگر۔ لشکر میں شور خلعت و انعام کے لیے، اور نیزوں پہ کچھ چراغ جلے شام کے لیے۔ سنتا ہوں اضطراب کی صحرا کی سائیں سائیں، جیسے یتیم بچوں کی سہمی ہوئی صدائیں۔ نوحہ سنا رہی ہیں تڑپتی ہوئی فضائیں، جیسے رسول زادیاں بالوں سے منہ چھپائیں۔ یوں دیکھتا ہوں عرش کی تقدیر خاک پر، جیسے بچھی ہو چادر تطہیر خاک پر۔ پانی کی طرح بہہ گیا خون رسول پاک، برچھی سے مرتضیٰ کا کلیجہ ہوا ہے چاک۔ آندھی چلی حدیقہ زہرا میں دردناک، وحدت کا لال عذار ہوئی کربلا کی خاک۔ ذرے عروج پا گئے فخر کلیم سے، اور صحرا میں جان پڑ گئی ذبح عظیم سے۔ صحرا میں جان پڑ گئی ذبح عظیم سے، مظلوم کے لہو میں نہائے ہوئے ہیں تیر۔ اسلام کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں تیر، قرآن کو ہر طرف سے چھپائے ہوئے ہیں تیر، اور انسانیت کا جسم اٹھائے ہوئے ہیں تیر۔ وحدت کو یہ ادائے شہادت پسند ہے، اور نیزے پر سر ہے اور لاش زمین سے بلند ہے۔ لاشوں پر رقص کر چکے وحشت نما سوار، فریاد کر کے بیٹھ گیا دشت کا غبار۔ مولا کے ساتھ ساتھ موالی ہیں تار تار، برباد گلستاں ہے تو اجڑی ہوئی بہار۔ بستی رسول پاک کی ویران ہو گئی، بستی رسول پاک کی ویران ہو گئی، لیکن بشر کو دین کی پہچان ہو گئی۔ یہ کہہ کے رو رہی ہے ندامت بھری فرات، پیاسی شہید ہو گئی زہرا کی کائنات۔ لکھی ہے کربلا نے وہ تاریخ حادثات، قربان جس پر ساری خدائی کے واقعات۔ تاروں کو حق کے جلوہ فشانی نہیں ملا، انسانیت کے پھولوں کو پانی نہیں ملا۔ یہ بات کہہ کے چھپ گیا مغرب میں آفتاب، اب شام کا نصیب ہے اور مستقل عذاب۔ مظلوم نے کیا ہے اندھیروں کا سد باب، دنیا مٹا سکے گی نہ یہ رنگ انقلاب۔ حق آشنا دلوں میں اتر جائے گا حسین، حق آشنا دلوں میں اتر جائے گا حسین۔ چھپ جائے آفتاب نظر آئے گا حسین۔ سجدوں میں کہہ رہے ہیں یہ جلتے ہوئے خیام، یا رب کہاں یہ آگ کہاں خانہ امام۔
ارے حکم خدا سے فرض ہوا جن کا احترام، ان عصمتوں کو لوٹنے آئی سپاہ شام۔ یادوں کا یہ دلوں میں خزینہ لیے ہوئے، اب بیٹھے ہیں بے کسی کا مدینہ لیے ہوئے۔ یادوں میں سن رہی ہے کوئی صبح کی اذان، جھولے کو دیکھتی ہے کوئی سوگوار ماں۔ غالب کسی کے ذہن پہ مشکیزہ و سنا، غالب کسی کے ذہن پہ مشکیزہ و سنا۔ آنکھوں سے کوئی ملتی ہے عابد کی بیڑیاں، آنکھوں سے کوئی ملتی ہے عابد کی بیڑیاں۔ عابد ہے صبر و ضبط کا ساغر پیے ہوئے، عابد ہے صبر و ضبط کا ساغر پیے ہوئے۔ اب بیمار ہے شفائے دو عالم لیے ہوئے۔ چھائی فضائے دشت میں جب یہ صدائے غم، اٹھی تڑپ کے خاک سے ایک پے کرے علم۔ اسلام کا حصار بنی جنبش قدم، زینب کو مل گیا اسد اللہ کا برم۔ خوف و ہراس کٹ گئے سیف خیال سے، پلکوں نے اشک پی لیے روب جلال سے۔ توق گراں کو دیکھ کے آئے زمیں پبل، توق گراں کو دیکھ کے آئے زمیں پبل۔ ہتکڑیاں دیکھ کر کے کہا زندگی سنبھل۔ اب خاک ہوں گے شام کے نخوت بھرے محل، یہ ظلم ہے حکومت مغرور کی اجل۔ بنت علی شہیدوں کی آواز ہو گئی، اور زینب کی جنگ آج سے آغاز ہو گئی۔ جشن طرب میں لشکر اعداء کو دیکھ کر، مقتل میں روح سید بطحا کو دیکھ کر، چاروں طرف قیامت صحرا کو دیکھ کر، اور عباس کے خیال میں دریا کو دیکھ کر، طوفان رنج دامن دل میں چھپا لیا۔ زینب نے خود کو صبر مجسم بنا لیا۔ مریم سرشت قلب جگر ہاجرہ مثال، معصومی نگاہ میں آیات کا جمال۔ مقصد کی جذبہ خیر النساء کی ڈھال، اور زخمی کمر سے باندھے ہوئے انما کی شال۔ یہ طرز جنگ حرمت قرآن کے واسطے، ارے پیغمبری تھی عالم نسواں کے واسطے، پیغمبری تھی عالم نسواں کے واسطے۔ سہمی فضا لرزنے لگے ظلمتوں کے بام، بنیاد جبر ہل گئی ٹوٹا غرور شام۔ زینب نے زندگی سے کیا اس طرح کلام، اب دیکھنا غریب کا خاموش انتقام۔ تکمیل صبر و ضبط ہے بیٹی بطول کی، اور شبیر بن گئی ہے نواسی رسول کی۔ دیکھا نگاہ ارض و سما سے یہ ماجرا، حیدر کی لاڈلی ہوئی تقدیر کربلا۔ ماتھے کی سلوٹوں سے کھلا عقدہ بقا، اور نظریں اٹھا کے جانب یزرب یہ کہہ دیا، اماں شکستہ ناؤ کی پتوار دیکھ لو۔ اماں ارے شکستہ ناؤ کی پتوار دیکھ لو۔ ارے زینب ہے آج قافلہ سالار، دیکھ لو۔ کلثوم سے کہا مجھے دیکھو میری بہن، میں بھی تو ہوں مسافر و مظلوم کی بہن۔ باقی بہت ہے مرحلہ زندگی بہن،
آغاز انقلاب ہوا ہے ابھی بہن، سنبھلو خدا کے دین کی بھلائی کے واسطے، ان آنسوؤں کو روک لو بھائی کے واسطے۔ اٹھو بہن، اٹھو بہن، تحمل بنت نبی دکھاؤ، شبیر کی بہن ہو مصیبت میں مسکراؤ۔ ارے مغموم بھاوجے ہیں گلے سے انہیں لگاؤ، عابد بخار میں ہے ذرا اس کے پاس جاؤ۔ ارے زہرا کے میلقا کی ضیا اور کون ہے، اب وارثوں میں اس کے سوا اور کون ہے؟ پھر کچھ خیال آتے ہی دیکھا ادھر ادھر، اٹھے قدم جلے ہوئے خیموں پر کی نظر، خیمے کی ایک چوب جو دیکھی زمین پر، یا ابو تراب کہہ کے اٹھا لی بکر و فر۔ دل سے کہا جیے میرا عابد، مروں گی میں، اجڑے ہوئے چمن کی حفاظت کروں گی میں۔ کاندھے پر چوب خیمہ کو رکھ کر کہی یہ بات، یہ مرحلہ بھی دیکھ لو اے فاتح فرات، کل تم اسی طرح سے پھرے تھے تمام رات، اب میں ہوں اور غریبوں کی چھوٹی سی کائنات۔ ارے منزل بڑی کٹھن ہے، جگر تار تار ہے، عباس اب تمہاری بہن ذمہ دار ہے۔ مقتل کی سمت گوسوؤں والے کو دی صدا، اے نور عین یوسف کنعان کربلا، انداز دیکھو اپنی پھوپھی کے جہاد کا، ہاتھوں میں چوب خیمہ ہے اور سر کھلا ہوا۔ ارے زینب نہیں، یتیموں کی ایک پاسبان ہے۔ اکبر یہ امتحان بڑا امتحان ہے۔ دو بند بس قاسم کی لاش دیکھ کے یاد آ گئے حسن، نظروں میں پھر گئی وہ لہو سے بھری لگن، تھا سامنے بھتیجے کا بکھرا ہوا بدن، نکلے زبان پاک سے برجستہ یہ سخن، ہر سمت ٹکڑے ٹکڑے ورق زندگی کا ہے، بیٹا ارے تمہاری طرح کلیجہ پھوپھی کا ہے۔ یہ وہ سخن تھے، شاہ کا محور کہیں جسے، شکوے کے بدلے حمد الہی میں لب ہلے، سوکھی ہوئی زباں سے یہ جملے ادا ہوئے، تو جس میں خوش ہو اے میرے مولا وہ صبر دے، تو جس میں خوش ہو اے میرے مولا وہ صبر دے، غالب رہیں غموں پہ غریبان کربلا، غالب رہیں غموں پہ غریبان کربلا، یا رب تیرے سپرد یتیمان صدائے کربلا۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام،
والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ہب لی من الصالحین صلوات محمد. حضرات، قرآن مجید میں سورہ صافات میں خالق کائنات نے اپنے اولو العزم نبی خلیل خدا جناب ابراہیم کی اس مخصوص دعا کا تذکرہ کیا ہے. جناب ابراہیم جو اولو العزم انبیاء میں شمار ہیں، جناب ابراہیم جن کو اللہ نے اپنا عبد بھی بنایا، اپنا نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، خلیل بھی بنایا اور انسانوں کا امام بھی بنایا. وہ جناب ابراہیم کہ جن کو تمام کتب سماوی کے ماننے والے اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں. یعنی اہل توریت بھی جناب ابراہیم کو نبی مانتے ہیں، اہل انجیل بھی جناب ابراہیم کی نبوت کے قائل ہیں، اور اہل قرآن بھی ابراہیم کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں. وہ جناب ابراہیم جن کی مہمان نوازی کا عالم یہ تھا کہ اس وقت تک کھانا نوش نہ فرماتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان گھر میں نہ آ جائے اور شریک دسترخوان نہ ہو جائے. وہ جناب ابراہیم اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر. ایک صلوات پڑھیں محمد. سورہ صافات میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر. اور اس آیت کے فوراً بعد اللہ نے جناب ابراہیم کی اس دعا کی قبولیت کا تذکرہ اس انداز سے کیا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی. اس کے بعد تذکرہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم کو ایک بیٹا عطا کیا. کون بیٹا؟ جن کا نام جناب اسماعیل ہے. میرے خیال میں آپ حضرات اس چیز سے واقف ہیں کہ جناب ابراہیم کی دو ازواج تھیں، ایک کا نام تھا سارہ، دوسری کا نام تھا ہاجرہ. جناب سارہ ابراہیم کی پہلی زوجہ تھیں، جناب ہاجرہ ابراہیم کی دوسری زوجہ تھی. لیکن یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے پہلے ہاجرہ کو صاحب اولاد کیا اور سارہ کو بعد میں صاحب اولاد کیا. ہاجرہ کے بیٹے کا نام اسماعیل، سارہ کے بیٹے کا نام اسحاق. اسحاق کے بیٹے تھے جناب یعقوب کہ جن کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، اور اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور بنی اسرائیل کے درمیان اللہ نے بہت سے انبیاء مبعوث کیے. اس وقت مجھے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کرنا ہے، لیکن ابراہیم نے جس بیٹے کی دعا کی تو اس بیٹے کا نام اسماعیل ہے
کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹا عطا کیا۔ یہ حلیم کسے کہتے ہیں؟ حلیم حلم سے بنا ہے، جو علم رکھتا ہو اسے عالم کہتے ہیں، اور جس کے پاس حلم ہو اسے حلیم کہتے ہیں۔ حلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے علماء نے حلیم کے جو معنی بیان کیے ہیں وہ بڑے غضب کے ہیں۔ آج کی رات میں اگر آپ اس کو محسوس کریں گے تو انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے کہ حقیقت میں حلیم کہتے کسے ہیں؟ کہ حلیم اسے کہتے ہیں کہ جو مناسب وقت سے پہلے اپنی قوت و طاقت کا استعمال نہ کرے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد، اس کو کہتے ہیں حلیم۔ تو اللہ نے جناب ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی، اس بیٹے کا نام اسماعیل تھا۔ اب اللہ نے اسی سورہ میں تذکرہ کیا کہ جب ابراہیم اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، قرآن مجید نے عمر نہیں بتائی، لیکن ہمارے علماء نے اور دیگر علماء نے عمر بتائی ہے کہ جب جناب اسماعیل 13 سال کے ہو گئے تو جناب ابراہیم نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ایک دن خواب میں دیکھا، دوسرے دن خواب میں دیکھا، تیسرے دن خواب میں دیکھا۔ جب 3 دن مسلسل خواب میں دیکھا تو اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اگر اسماعیل معصوم نہ ہوتے، اگر اسماعیل اللہ کے نبی نہ ہوتے، اگر اسماعیل برگزیدہ نہ ہوتے، اگر اسماعیل صالح نہ ہوتے، اگر اسماعیل حلیم نہ ہوتے، تو اسماعیل کہتے بابا آپ نے خواب دیکھا ہے، خواب تو خواب ہوتا ہے، لیکن اسماعیل نبی کے وہ بیٹے تھے جو نبی کی معرفت رکھتے تھے، لہذا کہا بابا آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے چلے تو جناب اسماعیل نے کہا کہ بابا میں 13 برس کا ہوں، آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ باپ ہیں، آپ کیسے دیکھیں گے کہ بیٹے کی گردن پر چھری چل جائے؟ لہذا آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، میرے ہاتھ پیر ایک رسی کے ذریعے سے باندھ دیجئے، اس لیے کہ چھری چلنے کے بعد اگر میں تڑپوں گا تو آپ کو اذیت ہوگی، لہذا میرے ہاتھ پیر رسی کے سہارے سے باندھ دیجئے۔ جناب ابراہیم نے ایسے ہی کیا، آنکھوں پر پٹی باندھی، ابراہیم نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، لیکن اللہ نے دمبا بھیج دیا، دمبا ذبح ہو گیا، جناب اسماعیل بچ گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، جناب اسماعیل بچ گئے۔ اللہ نے اس موقع کے لیے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ذبح عظیم کے لیے ملتوی کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ اس کو بہت توجہ عزیزوں، آج انشاءاللہ اسی کے اوپر گفتگو ہوگی۔ آپ سے توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اسلام نے جب اعلان رسالت کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا بلند کی، تو بہت سے لوگ جو ابھی تک پیغمبر کو صادق کہتے تھے، پیغمبر کو امین کہتے تھے، پیغمبر کے دشمن ہو گئے۔ دھیرے دھیرے یہ دشمنی عروج پانے لگی، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب پیغمبر کے محسن جناب ابو طالب اس دنیا سے گزر گئے۔ ابو طالب کے دنیا سے گزرنے کے بعد چونکہ پیغمبر کا ایک ناصر اس دنیا سے گزر گیا، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مکے کے مشرکین نے دار الندوہ میں جمع ہو کر محمد کے قتل کی سازش تیار کی، اور یہ سوچا کہ آج کی رات میں محمد کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب وہاں یہ بات طے پائی تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل نے آگے پیغمبر سے کہا کہ آج کی رات آپ ہجرت کر جائیں۔ پیغمبر اسلام نے مولا علی کو بلایا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں اس انداز کا ماحول کہیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آج کی رات خطرہ ہے، ذرا جاگتے رہیے گا، آج کی رات خطرہ ہے، ذرا بیدار رہیے گا۔ ساری دنیا میں آدم سے خاتم تک اور خاتم سے قیامت تک صرف ایک ہی واقعہ ہے کہ جہاں محمد نے اپنے عزیز ترین بھائی کو بلایا اور مولا علی سے کہا یا علی آج کی رات خطرہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا کروں؟ کہا آج آپ میرے بستر پر سو جائیے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ آج آپ میرے بستر پر سو جائیے۔
تو مولا علی نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میرے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی، بلکہ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یا علی، آپ کے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی۔ جیسے ہی رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ یا علی آپ کے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی، مولا علی نے شکر کا سجدہ ادا کیا۔ شکر کا سجدہ علی نے ادا کیا تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی یہ میرا اور آپ کا بالکل ویسا ہی امتحان ہے جیسا امتحان ابراہیم اور اسماعیل کا ہوا تھا۔ جیسا امتحان ابراہیم اور اسماعیل کا ہوا تھا۔ یہ اس رات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ دنیا یہ سمجھ لے کہ اسلام دہشت و وحشت پھیلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام قربانی پیش کرنے کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اسلام قربانی پیش کرنے کا نام ہے۔ تو کیا فرمایا کہ یا علی یہ میرا اور آپ کا بالکل ویسا ہی امتحان ہے جیسا امتحان ابراہیم اور اسماعیل کا ہوا تھا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کے سامنے صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ سمجھدار مجمع اس بات کو محسوس ضرور کرے گا کہ بھیا وہاں ابراہیم نے خواب میں دیکھا۔ دیکھیں بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے، آپ تفاسیر کا مطالعہ کیجئے۔ جناب ابراہیم کے پاس ایسا نہیں ہے کہ وحی لے کر کبھی کوئی فرشتہ نہ آیا ہو۔ جناب جبرائیل بار بار ابراہیم کے پاس آتے تھے، احکامات الہی پہنچاتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب ابراہیم آتش نمرود کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت بھی جبرائیل ابراہیم کے پاس آئے یا نہیں آئے؟ کہا آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ جس سے حاجت ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جبرائیل کا آنا ثابت ہے۔ تو جب جبرائیل سارے احکام لے کے آ چکے تھے تو اب یہاں پر بھی اگر جبرائیل ہی آگے کہتے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں تو کیا حرج تھا؟ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ابراہیم نے خواب میں دیکھا۔ کیا سنایا؟ ابراہیم نے خواب میں دیکھا۔ آپ نے کچھ غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا؟ جب خواب میں دیکھا تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مینا مکہ میں چلے آئے۔ کیوں؟ کہ اگر اللہ جبرائیل کو بھیج دیتا اور جبرائیل آ کے کہتے تو دنیا کہتی کہ چونکہ اللہ کا حکم جبرائیل کے ذریعے سے ابراہیم تک آ گیا تھا۔ کیا سنایا؟ ابراہیم تک آ گیا تھا، لہذا ابراہیم کے اوپر واجب تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ آپ نے شاید محسوس نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس قربانی کو شریعت سے متعلق نہیں کیا بلکہ محبت سے منسوب کیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں قابل غور ہیں۔ جناب ابراہیم نے خواب میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یہ بھی نہیں دیکھا جو کوئی یہ کہے کہ صاحب خواب میں یہ دیکھا تھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو لہذا سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ نہیں، خواب میں صرف یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو جو خواب میں دیکھا اس پر عمل کرنے کے لیے مینا مکہ میں چلے آئے۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب امتحان کی منزل ہوتی ہے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ جب امتحان کی منزل ہوتی ہے تو پھر شریعت کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، محبت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ محبت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ تو ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آئے۔ وہاں مولا علی سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیے، آج کی رات خطرہ ہے۔ یا علی میرا اور آپ کا ویسا ہی امتحان ہے جیسا ابراہیم اور اسماعیل کا ہوا تھا۔ بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ارے بھیا اگر ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرتے تو ابراہیم کی نبوت نہیں چلی جاتی۔ سن رہے ہیں؟ ابراہیم کی نبوت نہیں چلی جاتی۔ اگر ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرتے تو رسالت رخصت نہ ہو جاتی، خلت چھین نہ لی جاتی۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ اجر میں کچھ کمی ہو جاتی، جو اجر ملا اس میں کمی ہو جاتی، اس میں کمی ہو جاتی۔ لیکن یہاں مسئلہ کچھ الگ ہے۔ اگر وہاں ابراہیم قربانی نہ پیش کرتے تو صرف اجر میں کمی ہوتی، نہ کوئی دین کا نقصان ہوتا، نہ کوئی شریعت کا نقصان ہوتا۔ لیکن اگر یہاں علی بستر رسول پر نہ سوئیں تو محمد کی جان کی حفاظت نہ ہو سکے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اگر علی نہ سوئیں تو پھر محمد کی جان کی حفاظت کیسے ہو؟ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یا علی آپ سو جائیے،
تاکہ میری جان بچ جائے. اب اگر علی نہ سوئیں تو پھر محمد کی جان نہ بچے گی. ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, کسی انسان کی شخصیت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے اس کی ذات اور ایک ہوتا ہے اس کا عہدہ. دیکھیں پہلی بار عرض کر رہا ہوں, ایک ہوتی ہے اس کی ذات, ایک ہوتا ہے اس کا عہدہ. ہماری جان قربان ابو طالب کے لال کے اوپر, ہماری جان قربان بی بی زہرا کے شوہر کے اوپر, ہماری جان قربان حسنین کے بابا کے اوپر. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر علی شب ہجرت نہ سوئیں تو محمد کی جان نہ بچے, اور اگر غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو محمد کا عہدہ نہ بچے. صلوات بر محمد وآلہ. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو یہاں مولا علی بستر رسول پر سوئے. ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے مقدس اردبیلی, سرکار مقدس اردبیلی. انہوں نے اپنی کتاب حدیقت الشیعہ میں ایک قیامت کا نقطہ لکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کو محسوس ضرور کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں اسماعیل چھری کے نیچے لیٹے ضرور, بہت بڑا امتحان اسماعیل نے دیا, اور یہاں مولا علی تلواروں کے سائے میں سوئے. یہاں مولا علی تلواروں کے سائے میں سوئے, وہاں اسماعیل چھری کے نیچے لیٹے. وہ کہتے ہیں کہ بظاہر تو وہ بھی قربانی کے لیے پیش ہو رہے ہیں, یہ بھی قربانی کے لیے پیش ہو رہے ہیں, لیکن ایک فرق ہے, اسماعیل چھری کے نیچے لیٹے. بڑا حساس نقطہ ہے. اسماعیل چھری کے نیچے لیٹے تو, لیکن کم سے کم دل کے کسی گوشے میں یہ خیال ضرور رہا ہوگا کہ چھری رحم دل باپ کے ہاتھوں میں ہے. چھری رحم دل باپ کے ہاتھوں میں ہے. لیکن جب علی تلواروں کے سائے میں سو رہے ہیں تو علی جانتے ہیں کہ تلواریں دوستوں کے ہاتھوں میں نہیں ہیں, دشمنوں کے ہاتھوں میں ہیں. لیکن ایسے موقع پر میرے مولا آرام فرما رہے ہیں, علی سو رہے ہیں. بس عزیزوں میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے سامنے چند جملے مصائب کے عرض کر کے بات کو تمام کر دوں, اس لیے کہ یہ شام غریمہ کی مجلس ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. لیکن ہاں ایک بات اور اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کروں کہ جناب ابراہیم نے اللہ سے دعا کی, رب حبلی من الصالحین, پروردگار تو مجھے ایک صالح, ایک نیک بیٹا عطا کر. اللہ نے اسماعیل کی صورت میں بیٹا عطا کر دیا. اسماعیل پلتے رہے, بڑھتے رہے. جناب ابراہیم بار بار مکے آتے تھے, جناب اسماعیل کو دیکھ کے جاتے تھے, کچھ دن اپنے بچے کے ساتھ گزارتے بھی تھے. جب 13 سال کے ہو گئے تب خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو کم سے کم 13 سال تک دل مطمئن رہا, یہ میرا بیٹا بڑا ہوگا, جوان ہوگا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بڑا ہوگا, جوان ہوگا. اسماعیل کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ایک دن میں اپنے اس بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤں گا. جب 13 سال کے ہو گئے, جب 13 سال کے ہو گئے تب خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. لیکن یہ آل محمد کا گھرانہ ہے, یہاں کے مسائل ہی کچھ اور ہیں. بھائی عقیل, کسی ایسے خانوادے میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین پر قربان ہو جائے. وہاں صالح بیٹا مانگا جا رہا ہے جینے کے لیے, یہاں بہادر بیٹا مانگا جا رہا ہے حسین پر قربان ہونے کے لیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس قربانی کا اس قربانی سے کوئی مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ جناب عقیل نے قبیلہ بنی کلاب کی بی بی جناب ام البنین کا انتخاب کیا, جن کا نام تاریخ میں فاطمہ کلابیہ ملتا ہے. بی بی جب مولا علی کے در دولت پہ آئیں تو سب سے پہلے علی کی ڈیوڑی پر سجدہ کیا. گھر کے اندر پہنچی, سرکار حسنین کریمین کو دیکھا, کہ بچوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی, میں تمہاری کنیز بن کے آئی, میں تمہاری کنیز بن کے آئی, میں ماں بن کے نہیں آئی. عزیزوں, علامہ نجم الحسن قراروی نے اپنی کتاب ذکر العباس پہ تحریر کیا کہ سرکار حسنین کچھ علیل تھے. جناب ام البنین نے دونوں بچوں کا طواف کیا. یہ ہیں جناب ام البنین. بیٹے کی ولادت ہوئی, بیٹے کو یہی سکھایا کہ بیٹا دیکھو کبھی
حسین کو بھائی کہہ کے نہ پکارنا، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارنا۔ ہاں عزیزوں، میں نے ابھی جو بات آپ کے سامنے کہی کہ یہاں تو بچے کو پالا جا رہا ہے قربانی کے لیے، بچے کو پالا ہی جا رہا ہے قربانی کے لیے، کم سنی کا عالم حضرت عباس۔ میں چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ مجلس پہنچے لوگوں کے چند آنسو نکل جائیں تو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے۔ حضرت عباس مولا علی کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے جناب ام البنین بیٹھی ہوئی، کم سنی کا عالم ہے۔ ایک مرتبہ امام حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عباس کی آستینوں کو الٹا، اور آستینوں کو الٹنے کے بعد عباس کے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیا۔ ام البنین نے پوچھا یا علی، یہ آپ میرے بچے کے بازو کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا ام البنین، کربلا کے میدان میں عباس کے یہ بازو قلم کر دیے جائیں گے۔ یہ تھے عزیزوں حضرت عباس، زندگی حسین پر ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار۔ کائنات میں کوئی ایسا بھائی نہیں ملے گا جو زندگی بھر اپنے بڑے بھائی کو آقا کہہ کے پکارے۔ مولا علی تشریف فرمائیں، سرکار سید الشہداء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے کہا بابا پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ مولا علی جناب قمبر سے کہیں کہ میرے لال حسین کو پانی پلا دو، یا اپنے کسی صحابی سے کہیں کہ میرے بیٹے کو پانی پلا دو، لوگوں نے دیکھا کہ کم سن شہزادہ عباس اپنے سر کے اوپر پانی کا برتن رکھے ہوئے دوڑتا چلا آ رہا ہے، اور پانی چھلک چھلک کے عباس کے کرتے کو گر رہا ہے۔ سامنے آئے، پانی امام حسین کی خدمت پہ پیش کیا، امام حسین نے پانی لیا، حسین پانی پیتے جا رہے ہیں، علی کی آنکھوں سے کوثر رواں ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے پوچھا یا علی آپ رو رہے ہیں؟ یا علی تو یہ خوش ہونے کا مقام ہے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے کتنی محبت ہے، یا علی خوش ہونے کی منزل ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ عباس کا کرتا پانی سے تر ہو رہا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عباس کا لباس خون سے تر ہو رہا ہے۔ کربلا کے میدان میں یہی عباس جب حسین کے بچوں کے واسطے پانی لینے جائے گا تو عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے، عباس کا کرتا اس کے لہو سے تر ہو جائے گا۔ اجرکم اللہ، آپ رو رہے ہیں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزوں، کربلا کا میدان ہے، یہی حضرت عباس ہیں، امام حسین کے سارے لشکر کی آس کا نام ہے عباس۔ ہاں عزیزوں، یہ حضرت عباس، جناب زینب کو کتنا بھروسہ تھا حضرت عباس پر، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بی بی سکینہ بار بار اپنے چچا کا دامن پکڑ کے کہہ رہی ہے چچا پیاس مارے ڈالتی، چچا پیاس مارے ڈالتی، پیاس مارے ڈالتی۔ ہاں عزیزوں، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی، شب عاشور۔ ہاں عزیزوں، شب عاشور، یہ مجلس شام غریبہ میں ہو رہی ہے کل کی رات، شب عاشور۔ ہاں عزیزوں، عجیب عالم، آقا حسین اپنے انصار کے سامنے فہرست شہداء سنا رہے ہیں، دیکھو کل کون کون مارا جائے گا۔ فرما رہے ہیں دیکھو کل زہیر قائن مارے جائیں گے، کل صحیح شہید کیے جائیں گے، کل بریر حمدانی قتل کیے جائیں گے، اسلم ابن عمر قتل کیے جائیں گے، جون غلام ابو ذر جام شہادت نوش کریں گے، قاسم مارے جائیں گے، عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام فہرست شہداء سنا کے خاموش ہوئے۔ اس کے بعد حسین جناب زینب سے ملنے کے لیے ان کے خیمے میں گئے، اور اس کے بعد کہا بہن زینب آؤ ذرا باہر آؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے گھر کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ جناب زینب امام حسین کے ساتھ ساتھ چلی۔ ہاں عزیزوں، ابھی یہ وہ خیمے ہیں، یہ وہ خیمے ہیں کہ جس میں بنی ہاشم موجود ہیں۔ جناب زینب کہتی ہے کہ میں صرف اس خیمے تک گئی کہ جہاں میرے بھائی جمع تھے، میں اس خیمے تک گئی کہ جہاں میرے بھائی جمع تھے۔ وہ دیکھتا ہے آپ نے سے پہلے یہ جملہ نہ سناؤ۔ جناب زینب کہتی ہے جب میں اس خیمے کے قریب گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے سارے بھائی اس خیمے میں جمع ہیں، اور میرا بھیا عباس اپنے بھائیوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ زینب کہتی ہے کہ ابھی تک میں نے کبھی عباس کو اس طرح سے کھل کے گفتگو کرتے دیکھا ہی نہیں تھا۔
اس لیے کہ عباس ہمیشہ نگاہیں نیچی رکھتے تھے ہمارے سامنے، گفتگو کرنے سے پرہیز کرتے تھے ہمارے سامنے۔ زینب کہتی ہے میں نے سنا کہ میرا بھیا ایسے گفتگو کر رہا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرا بھیا حسین گفتگو کر رہا ہے۔ عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کل ایسا نہ ہو کہ حسین کو ذرا سا کوئی نقصان ہو اور ہم میں سے کوئی باقی رہے۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ حسین کو کوئی ہلکا سا زخم بھی لگے اور ہماری روح ہمارے جسم میں موجود رہے۔ عزیزوں یہ شب عاشور گزر گئی، صبح عاشور کا سویرا نمودار ہوا۔ عزیزوں شہزادے علی اکبر نے اذان دی، وہ وقت بھی آیا کہ جب جنگ شروع ہوئی، جناب سعید اور جناب زہیر تیروں کو روکتے ہوئے درجہ شہادت پہ فائز ہوئے۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب میدان سے حسین کے علمدار کی آواز آئی، بھیا حسین، آقا حسین، میں نے اپنی جان آپ پر قربان کر دی۔ امام حسین نے اپنی کمر کو پکڑ لیا، الان انکسر ظہری، اے بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزیزوں امام حسین حضرت عباس کے قریب پہنچے، جانے کے بعد عباس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا، عباس نے سر کو پھر خاک پر رکھ لیا، حسین نے سر کو پھر زانوں پر رکھا، عباس نے پھر خاک پر رکھ لیا، حسین نے پھر سر کو زانوں پر رکھا، عباس نے پھر خاک پر رکھا۔ کہا بھیا عباس کیا میرے زانوں پر سر رکھنے تو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہا آقا تکلیف کیسی، لیکن میری آنکھ میں ایک تیر پیوست ہو گیا ہے، جس تیر کا سرا دوسری جانب نکل گیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر میرا سر آپ کے زانوں پر رہے گا تو اس تیر کی نوک سے آپ کے زانوں کو اذیت ہوگی۔ میں کہوں گا اے عباس، اے میرے آقا عباس، ارے آپ کو حسین کا اتنا خیال ہے کہ تیر کی نوک سے حسین کے زانوں کو اذیت نہ ہونے پائے۔ اے میرے آقا عباس ذرا اس وقت آ کے دیکھیے کہ جب حسین کا جسم ادھر تیروں پر رکا ہوا ہے، کوئی حسین کے بدن سے تیروں کو نکالنے والا نہیں ہے۔ ایک بیکل بہن فریاد کر رہی ہے، اے پسر سال تو کھڑا دیکھ رہا ہے، موزگاہ رسالت پر خنجر چل رہا ہے۔ بہرحال عزیزوں امام حسین نے حسب وصیت حضرت عباس کے لاشے کو نہر پر چھوڑا۔ امام حسین واپس آئے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین اپنے جوان لال کے سینے سے برچی کی انی نکال رہے تھے، حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا۔ کس طرح سے لاشا اٹھایا؟ آل رضا مرحوم کہتے ہیں کہ حسین نے علی اکبر کی پشت کے نیچے دونوں ہاتھوں کو لگایا اور اس کے بعد نجف کا رخ کیا، آواز دی مشکل کشا علی، میرے حاجت روا علی، ارے کڑیل جوان کی لاش اٹھاتا ہوں یا علی۔ یہ کہہ کہ حسین نے لاشے کو اٹھایا، چند قدم چلے، لاشے کو پھر زمین پر رکھا، پھر اٹھایا، پھر زمین پر رکھا، ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھا، کہا بچوں آؤ، آ کے اپنے بھیا کا لاشا اٹھا لے جاؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے دوڑتے ہوئے آئے، ارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا جانے کہ لاشے کو کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ بچے علی اکبر کے لاشے سے لپٹ گئے، کوئی بچہ سر سے لپٹ گیا، کوئی بچہ کمر سے لپٹ گیا، کوئی بچہ سینے سے لپٹ گیا، کوئی بچے ہاتھوں سے لپٹ گئے۔ آگے آگے علی اکبر بچوں کے ہاتھوں پر، پیچھے پیچھے حسین، والیا واکبرہ۔ اب عزیزوں اس کے بعد قیامت کا منظر تھا جب حسین ابن علی اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی طلب کر رہے تھے، لیکن 6 مہینے کے بچے کو تیر سے شعبہ کا نشانہ بنایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بچے کے گلے سے تیر کو نکالا، چلو لگایا، جب چلو خون سے بھر گیا چاہا کہ زمین کی طرف پھینکیں، زمین سے آواز آئی حسین اگر اس خون کا ایک قطرہ زمین کی طرف آیا تو قیامت تک ایک دانہ اناج کا نہ اگے گا، چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکیں، ادھر سے بھی آواز آئی حسین یہ خون اگر ادھر آیا تو ایک قطرہ پانی کے نہ برسے گا۔ حسین نے خون کو اپنے چہرے پر ملا، فرمایا روز قیامت میں نانا سے اسی طرح ملاقات کروں گا۔ ہاں عزیزوں وہ وقت بھی آیا کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ اب عزیزوں امام حسین ہیں، شہزادی زینب ہیں، حسین کا بیمار بیٹا ہے، زینب شانہ ہلا رہی ہیں، بیٹا سید سجاد دیکھو تمہارے بابا تم سے رخصت آخر کے لیے آئے۔ آنکھیں کھولی اور اس کے بعد کہا بوبی اماں میرے بابا رخصت آخر کے لیے آئے؟ کہا ہاں۔ کہا بابا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اے بابا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا بیٹا قتل ہو گئے۔ اے بابا حبیب کہاں ہے؟ کہا مارے گئے۔ ایک ایک کا نام لے کے پوچھا، آخر میں کوہنیوں پر زور دے کے اٹھے، میرے چچا عباس۔ کہا بیٹا
عباس کے شان قلم ہو گئے. اے بیٹا اب یوں سمجھو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں ہے. کہا پھپھی اماں ذرا میرا عصا لا دیجئے, میری تلوار لا دیجئے. کہا کیا کرو گے؟ کہا عصا سے تکیہ کروں گا, تلوار سے جہاد کروں گا. نہیں میرے لال تم پر جہاد ساقط ہے. اے میرے لال تمہارے سپرد یہ ذمہ داری ہے کہ جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارا سلام کہہ دینا, اور کہہ دینا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا. اب عزیزوں وہ وقت بھی آیا کہ جب کربلا کے میدان میں حسین کی تلوار چل رہی تھی, لشکر سے علمان علمان کی آوازیں آ رہی تھی, یہاں تک کہ ندائے غیبی آئی کہ تیروں پر تیر کھا چکے, بس اے حسین بس, زخموں پر زخم آ چکے, بس اے حسین بس, لاشوں پر لاشیں لا چکے, بس اے حسین بس, ہم تم کو آزما چکے, بس اے حسین بس. سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, اب امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. حسین نے سر جھکا لیا, تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی, کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی نیزے سے اذیت دے رہا ہے. عزیزوں ایک شخص مختار کے دربار میں بیان دے رہا ہے. جب جناب مختار نے پوچھا کہ یہ بتا کہ کربلا میں تو نے کیا ظلم کیا, وہ کہتا مختار میں ایک ظلم بیان کرتا ہوں. دیکھو تمہارے آقا حسین میدان میں تلوار چلا رہے تھے, ہم علمان علمان کی آوازیں بلند کر رہے تھے, یہاں تک کہ ندائے غیبی آئی. حسین نے تلوار کے لہو کو پوچھا, تلوار کو نیام میں رکھا. اے مختار بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی, حسین پر وار ہونے لگے. اب حسین کے بدن سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے. میرے پاس نہ تلوار تھی نہ نیزہ تھا, قسم خدا کی آپ سر پیٹ کے روئیں گے, نہ نیزہ تھا نہ تلوار تھی, کچھ نہ تھا. میں نے ایک پتھر اٹھایا, میں حسین کی طرف دوڑا, میں نے حسین کے لبوں کو نشانہ بنا کر وہ پتھر چلایا, وہ پتھر حسین کے لبوں پر لگا. مختار کہتے ہیں کہ بتا کہ پھر کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں حسین کی طرف دوڑ رہا تھا, لہذا میں حسین کے قریب پہنچ گیا. ارے آپ برداشت کر سکیں گے؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین نے آستین تو لہو کو پوچھا اور بڑی حسرت سے دریا کی طرف دیکھا, آواز دی عباس تم مر گئے, ہم اکیلے رہ گئے. عزیزوں میدان میں آواز گونج رہی ہے, قد قتل حسین بے کربلا. زمین کربلا میں زلزلہ آ رہا ہے, آسمان سے خون برس رہا ہے, منادی ندا دے رہا ہے حسین کربلا میں قتل کر ڈالے گئے. عزیزوں خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے, سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں, بی بی سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ رات آئی, قیامت کی رات جسے شام غریبہ کہتے ہیں. عزیزوں اندھیری رات. ارے کربلا میں یہ پہلی رات ہے کہ جب ام لیلہ ہیں, علی اکبر نہیں ہے, ام فروا ہے, قاسم نہیں ہے, ام رباب ہے, آغوش خالی ہے, ام کلثوم ہے, چادر کا محافظ موجود نہیں ہے, زینب ہے, حسین نہیں ہے. عزیزوں یہ رات قیامت کی رات, بس 2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے. شہزادی زینب نے تمام بچوں کو ایک جلی ہوئی قنات کے قریب اکٹھا کیا, غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارے بچے موجود ہیں, مگر ان بچوں میں حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ موجود نہیں ہے. آواز دی ام کلثوم, غضب ہو گیا. ابھی بھی کیا ہوا؟ سب بچے ہیں مگر سکینہ موجود نہیں ہے. دونوں بہنیں بی بی سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی روانہ ہوئی, اور راستے میں ایک عربی سے بھی پوچھا کہ تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا, لیکن ہاں ایک نشیب سے ایک بچی کو رونے کی آواز آ رہی ہے, اور وہ بچی ایسے رو رہی ہے کہ میرا کیا تذکرہ ہے. میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہا تھا, میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا. جناب زینب سمجھ گئی کہ وہی بچی سکینہ ہے. جا کے کیا دیکھا کہ بی بی سکینہ اپنے بابا کے تنے بے سر سے لپٹی ہوئی رو رہی ہیں, بیان کر رہی ہیں بابا آپ کے بعد میرے منہ پر تماچے مارے گئے. عزیزوں شام غریبہ میں یہ گوشہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے آپ کی آوازیں کچھ اور بلند ہو جائیں. ارے شہادت کے بعد بی بی سکینہ کی 2 بار ملاقات اپنے بابا سے ہوئی. ایک شام غریبہ میں ملاقات ہوئی, ایک بار شہادت سے پہلے بی بی سکینہ کی ملاقات قید خانے میں حسین سے ہوئی.
ہاں عزیزوں، لیکن دونوں ملاقاتوں میں ایک بات ایک جیسی تھی کہ آقا یہاں بھی اندھیرا تھا، قید خانے شام میں بھی اندھیرا تھا، لیکن ایک فرق تھا، یہاں سکینہ اپنے بابا کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی، وہاں سکینہ حسین کا سر اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھی۔ بہرحال عزیزوں، جناب زینب نے کربلا کے میدان میں سکینہ کو حسین سے علیحدہ کیا، لے کے چلی تو سوال کیا، بیٹی تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ ارے لاشے کو تب پہچانا جاتا ہے جب اس پر سر ہوتا ہے یا پھر لباس موجود ہوتا ہے۔ ارے تمہارے بابا کے جسم پر نہ سر تھا نہ لباس سلامت تھا، ارے تم نے کیسے پہچانا؟ کہا پھپھی اماں جب خیموں میں آگ لگی تو میں صحرا میں آئی، میں نے دیکھا نہ معلوم کتنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، مقتل میں آگے بڑھتی تھی، ٹھوکر کھا کے گرتی تھی، میں نے آواز دی بابا آپ کدھر آئے؟ مجھے نیند نہیں آتی، تو اس نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ سکینہ، بس میں اسی آواز پہ سہارے آگے بڑھ رہی تھی، ایک بی بی برقعے میں نہاں تشریف لائی، مجھے آغوش میں اٹھایا، لے کے اس لاشے کے پاس پہنچی، آواز دی حسین یہ تیری بیٹی سکینہ۔ صدائے کربلا، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ، نہ اکبر ہے نہ عباس دلاور، نہ اکبر ہے نہ عباس دلاور، نہ ہے اونو محمد اور نہ اصغر، نہ ہے اونو محمد اور نہ اصغر، سر مقتل ہوں میں تنہا سکینہ، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ، چچا جو ناز اٹھاتا تھا تمہارے، چچا جو ناز اٹھاتا تھا تمہارے، وہ جا کر سو گیا دریا کنارے، وہ جا کر سو گیا دریا کنارے، تجھے اب چھوڑ کر تنہا سکینہ، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ، ستمگر آئیں گے خیمے جلانے، ستمگر آئیں گے خیمے جلانے، چلیں گے تجھ پہ بیٹی تازیانے، چلیں گے تجھ پہ بیٹی تازیانے، ملے گا یوں تجھے پرسا سکینہ، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ، کوئی اب تجھ کو بہلائے تو کیسے، کوئی اب تجھ کو بہلائے تو کیسے، میری بیٹی کو نیند آئے تو کیسے، میری بیٹی کو نیند آئے تو کیسے، نہ ہوگا اب میرا سینہ سکینہ، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ، میں واقف ہوں تو کھائے گی تماچے، میں واقف ہوں تو کھائے گی تماچے، تیرے رخسار ہو جائیں گے نیلے، تیرے رخسار ہو جائیں گے نیلے، دلاسا کون اب دے گا سکینہ،
چلا رن کو تیرا بابا سکینہ، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ۔ ستم ظالم بہت ڈھائیں گے بی بی، ستم ظالم بہت ڈھائیں گے بی بی، پلٹ کر ہم نہ اب آئیں گے بی بی، پلٹ کر ہم نہ اب آئیں گے بی بی، صدا ہم کو نہ اب دینا سکینہ، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ۔ یتیمی تازیانوں کی اذیت، یتیمی تازیانوں کی اذیت، مصیبت کا سفر ہر پل قیامت، مصیبت کا سفر ہر پل قیامت، یہ سب کچھ ہے تجھے سہنا سکینہ، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ۔ تیرے کانوں سے چھن جائیں گے گوہر، تیرے کانوں سے چھن جائیں گے گوہر، بہت رلوائیں گے تجھ کو ستمگر، بہت رلوائیں گے تجھ کو ستمگر، مسلسل صبر ہے کرنا سکینہ، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ، چلا رن کو تیرا بابا سکینہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ابن امیر المومنین و سید الوسیق، السلام علیکہ ولیین شہیدین و اخیکہ بالفضل العباس یا ابن امیر المومنین ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، اجل اللہ تعالی فرجک وسع